أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق الله العظيم. ہماری سورہ یوسف کا درس چل رہا تھا. اس میں پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اور دوسری آیت انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اور تیسری آیت نحن نقص علیک احسن القصص. یہ تین آیت پر تھوڑا درس آپ کے سامنے ہو گیا تھا. اب اصل واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعے کو بیان فرماتے ہیں اور آپ کو اس کے منظر یاد ہو کہ یہ مشرکین مکہ کو بتایا تھا یہود جو ہے یہ سوال کرو کہ یعقوب کون تھے اور یوسف کون تھے اور یہ سیریا کے رہنے والے شام کے مصر میں آ کر کس طرح بسے. یوسف کا پورا واقعہ سے پوچھیے جس پر یہ آیت پوری صورت نازل ہوئی. تو پہلی آیت فرماتے ہیں کہ قال یوسف وہ وقت میں قابل ذکر ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے ابھی اپنے والد سے کہا کرتے تھے. اپنے والد سے انہوں نے کہا یا ابتی اے میرے ابا جان میرے ابا جان انی رأیت 11 کوکبا. یہ میرے والد سے کہا ابا جان میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھا. والقمر رأیتهم لی ساجدین ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا. یہ یوسف علیہ السلام فرماتے خواب کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ میرے اوپر سجدہ کرتے ہیں. یہ خواب میں بیان کیا تو ان کے والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. یہ میرے پیارے بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا. اب یہ خواب یوسف علیہ السلام نے کتنی عمر میں دیکھا تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 17 سال کی عمر میں توریت تو یہی ہے لیکن یہ کچھ قریب قیاس نہیں ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 سال یا 8 سال یا 10 سال کی عمر تھی. ایک چھوٹی عمر تھی کیونکہ یہ خواب جو ہے اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام کی رفعت شان اور علوم المرتبہ کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ان کو بہت بڑا مقام ملنے والا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے کسی کو یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا اس لیے کہ تجھے ایک بہت بڑی شان ہونے والی ہے اور ایک بہت بڑا مقام ہونے والا ہے اور یہ مقام تجھے ملے گا. اس میں تیری کوشش کا دخل نہیں ہے. تو کوشش کرے گا محنت کرے گا زیادہ کرے گا تو یہ مقام ملے گا. یہ من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ مقام ملنے والا ہے. لہذا اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ بیان نہ کرنا. یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں. ان کی ایک بیوی تھی اس کا نام تھا لیا. اس سے 6 بیٹے پیدا ہوئے اور باقی 2-3 بیویاں تھیں اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. اس طرح ٹوٹل ان کے 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. ایک بیوی جن سے حضرت یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے ان کا نام تھا راحیل.
راحیل سے بنیامین ان کے چھوٹے بھائی کو یوسف پیدا ہوا، اور باقی 3 بیویاں جو تھی اس سے جیسا کہ لیا سے تو 6 بچے پیدا ہوئے، باقی ایک بیوی بلہا تھی، ایک زلفا تھی، اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، جو کل 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تھے۔ راحیل جو ان کی بیوی ہے، ان کے انتقال کے بعد جو یعقوب علیہ السلام کی بیوی بنی وہ ان کی بہن سے شادی ہوئی، یعنی یوسف علیہ السلام کی گویا کہ وہ خالہ بھی تھی اور اسٹپ مدر کہتے ہیں، اسٹپ مدر بھی تھی اور خالہ بھی تھی۔ تو یہ کل جو ہے 12 بیٹے یوسف علیہ السلام کے تھے۔ اب خواب کسے کہتے ہیں؟ جب وہ سائنس جو ہے ہر چیز کی تحقیق کرتی ہے، خواب کی تحقیق کے پیچھے بھی سائنس پڑی ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے بہت کوشش کرنے لگے کہ کچھ یہ بجلی کی لہریں جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے، انہوں نے بہت کچھ ان کو ایک روشنی نظر آئی، کچھ شکلیں نظر آئی، لیکن خواب کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت جو ہے ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ دنیا کا میں نے خواب میں دیکھا تو خواب کی تھوڑی سی حقیقت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ خواب جو ہے وہ کیا ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو کہ 3 قسم کے عالم ہیں، ایک یہ دنیا عالم ناسوت ہے، اور ایک عالم بالا ہے جس کو جو بہت ہارڈ کنڈیشن ہے، اور ایک درمیان کا عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ دنیا کا عالم یہ واسطہ ہے دونوں عالم کے درمیان میں، عالم بالا بھی اور عالم برزخ۔ عالم بالا وہ جو ہائی کنڈیشن عالم ہے، وہاں کی ہر چیزیں جو ہے وہاں کی خاصیت کیا ہے کہ وہاں جہاں کوئی کثافتیں نہیں ہے، جہاں کوئی نجاستیں غلاستیں کدورتیں گندگیاں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ لطیف عالم ہے اور پور نور عالم وہ ہے، اور درمیان میں یہ دنیا کا عالم ہے اب جس کا کیا ہے، اور تیسرا عالم برزخ ہے۔ تو یہ عالم برزخ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سو جاتا ہے اور نیند میں آ جاتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کی روح ایک تو روح ربانی ہے اور ایک روح حیوانی ہے جس کو نسمہ بھی کہتے ہیں۔ انسان جو کھانا پیتا ہے وہ پیٹ میں جا کر سب جمع ہوتا ہے، اس سے خاص قسم کی غذا بنتی ہے جو دماغ سے لے کر پورے جسم کے پیٹ کے ناخن تک اللہ تعالیٰ جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ طاقت منتقل کرتا ہے۔ اس کو روح حیوانی بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام نسمہ بھی ہے، اور ایک روح ربانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آدمی نیند میں ہوتا ہے، سو جاتا ہے، تو روح حیوانی تو بدن کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن روح ربانی جو ہے وہ سیر کرتی ہے عالم برزخ کی طرف، عالم وسطیٰ کی طرف وہ سیر کرتی ہے۔ لیکن یہاں جب انسان زندہ ہوتا ہے تو یہ اس کی روح حیوانی جو ہے وہ اس کے پورے باڈی کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کی کیا حضرت فرماتے تھے وہ آدمی سویا ہوتا ہے اس کی نبض جو ہے بڑھتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، کھانا کھایا تو کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے، آدمی کو محسوس ہوتا ہے کچھ کھجلی ہوئی جانتا بھی آدمی، اور عالم روح ربانی جو ہے وہ سیر کرتی ہے، لیکن اس کا جسم کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، جیسا حضرت علی اس کی مثال دیتا ہے، جیسے آفتاب جو ہے اس کی روشنی جو ہے وہ زمین پر پڑتی ہے نا، اس سے جدا ہوتی ہے نہیں ہوتی، کتنا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ اس طرح روح ربانی جو ہے اس کا بھی اس بدن کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی سویا ہے، اس کی روح تو عالم بالا کی طرف سیر نکلے گی، لیکن آپ نے اس کو اٹھایا، آواز لگائے، جیسا اس کی آنکھ کھلی نا اسی لمحے فوراً روح ربانی بھی فوراً اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے کہ جب جل جائے، اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی دلیل حضرت علی فرماتے ہیں، تو قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک الذی قضی علیہ الموت۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جب وہ کیا کرتا ہے اس کی روح کو اللہ کھینچ لیتا ہے، یہ جو ہے یہ روح ربانی ہے۔ لیکن جس کی موت اللہ لکھی ہے تو کتنے آدمی جو سوئے تو سو گئے، واپس وہ کیا اس کی روح کو واپس لوٹائی نہیں، اس کے جسم کے اندر اس کی موت
نیندی کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن جس کو روح کو لوٹانا ہوتا ہے اس کی روح واپس آ جاتی ہے. تو اس کا بہت قریبی کنیکشن ہے. تو یہ عالم ارواح کی طرف جو روح ربانی جاتی ہے، پھر یہ اس کو یہ سیر کرتی ہے. اب جو مناسبت اس کی مناسب جو ہوتی ہے وہاں وہ ٹھہر جاتی ہے، اور وہ چیزیں انسان خواب میں دیکھتا ہے. اب اس پر بہت لمبا چوڑا کلام بھی کیا ہے علامہ سیری نے بھی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص علم دیا تھا، خواب کی تعبیرات کا. تو اس کی یہ جو چیزوں سے جاتی ہے. اب آدمی جو ہے کبھی خواب میں دیکھتا ہے تو اپنے جسم پر پانی ڈال رہا ہے، یا سمندر میں کھڑا ہے، یا بارش میں کھڑا ہے. تو یہ کیا ہے، اس کی جسم کے اندر جو ہے اگر بلغمی مادہ زیادہ ہے گندگی، تو وہ خواب میں ایسی چیزیں دیکھے گا. اور اگر وہ سرخ چیزیں دیکھتا ہے تو یہ دم جو ہے خون کا کلر کیسا ہے، سرخ ہے. تو وہ اگر اس کا غلبہ ہے تو وہ خواب میں بھی ایسی چیزیں دیکھے گا. اور اگر وہ کالی چیزیں بھوت پریت وغیرہ سے دیکھتا ہے تو چونکہ اس کے اندر سودا کا غلبہ زیادہ ہے اس وجہ سے وہ چیزیں دیکھتا ہے. پھر جیسا میں نے شروع کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن تفسیر میں اس کو پورا بیان دیا کہ خواب کی کتنے اقسام ہیں. اچھا، ہمارا خواب جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خواب جو اصل تو صبح کے وقت کا خواب ہوتا ہے وہ اکثر سچے خواب ہوتے ہیں. یا موسم اچھا ہو، ہم لوگ تو گھر تک کھاتے ہیں، ماشاء اللہ پراٹھا بھی کھایا اور کباب بھی کھایا، پھر 2-4 گلاس پانی پی لیے تو پیٹ کے اندر سب گیس ہوتا ہے. اب خواب کے اندر بھی ہمیں ایسا ہی آتا ہے. یا سوتے جو ہے کبھی وہ کوئی الٹا سوتا ہے، سنت طریقے پر سوتے نہیں، تو پھر خواب الٹ پلٹ سے خواب آتے ہیں. آدمی کے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، ان سب کے خواب اس کو آتے ہیں. کبھی کبھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پیٹ کے خالی ہونے سے بھی آتے ہیں، پیٹ کے اندر کچھ بھی کھانا نہیں ہے، اب آدمی ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خواب کی حقیقت ہے جو میرے آپ کے سامنے. لیکن سائنس میں آج تک بتا نہیں سکی، سائنس کیا بتا سکی؟ سائنس جو ہے ابھی تک یہ بتا نہیں سکتا کہ نیند کیا چیز ہے. ان کا خواب کو آتا ہے آدمی کو جب نیند میں ہوگا. اس نے بہت سائنس نے کوشش کی کہ یہ نیند کس طرح آتی ہے اس کو معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس بات تک اس کو قابل نہیں کہ نیند کیسے آتی ہے اور کیسے چلی جاتی ہے. جب آدمی مطلب کسی کو کیسے نیند آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مسئلہ مشہور ہے اور فراز صاحب اس کی نیند تو اس کے جیب میں رہتی ہے. کیا سمجھا بہت دیا اور بعد میں چاہے کروڑ پہ کروڑ لیتے رہتے ہیں، کروڑ پہ کروڑ لیتے رہتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی ہے. پھر وہ نیند آپ گولی استعمال کرتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے. تو بات بتانا تو نیند کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے. اس طرح ایک جملہ آپ کو کہیں پتا پہلے بھی میرے کو آیا، شاید آپ کو یاد ہو کہ آدمی کا دماغ جو ہے یہ کبھی کبھی جو خارجی چیزیں خارجی قوت سے وجہ سے پکڑ آتا ہے. کیا ہے آپ زبان پر آتا ہے کہ منی از ویری پاور، ماں میں بڑا پاور ہے. بھائی یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو 50 چیز بتا سکتا ہوں کہ مال ہوتے ہوئے انسان پھر بھی نہیں کر سکتا. کیا ہے؟ برا پاور. تو مال سے آپ خزاب تو خرید سکتے ہیں، شباب نہیں کر سکتے. آپ مال کے ذریعے سے دوا تو خرید سکتے ہیں، صحت نہیں کر سکتے. آپ مال کے ذریعے بہترین آرتھوپیڈک بیڈ خرید سکتے ہیں اور دوائیں نیند آور خرید سکتے ہیں، لیکن نیند نہیں کر سکتے ہیں. ایسی بے شمار چیز ہے کہ آپ مان ہیں لیکن آپ کا مان گھرانے گھرانے لگتا ہے. تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کہاں سے آتی ہے کہیں جاتی ہے آج تک سائنس کی معلوم نہیں کر سکتی. تو خواب کو کیسے معلوم کرے گی؟ تو خواب کو اس کے بعد پہلے نیند کو معلوم کرے پھر خواب کیا کرے گا. تو الگ الگ ویسے مستقبل کرتا ہے. تو یہ بات کرے گا مقصد یہ کہ انہیں خواب ملے گا انی رأیت 11 کوكبا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کو بیان کیا. فوراً یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب کتنا ظاہر ہے، وہ صاف خواب تھا. کیونکہ اور پھر بچپن سے ہی یعقوب علیہ السلام غیر معمولی ان پر پیار اور شفقت کرتے تھے. ایک تو ان کے ظاہر حسن کی وجہ سے بھی، اور مفسرین نے کہا کہ ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا. اس کو دیکھ کر بھی جانتے تھے کہ یہ مستقبل کے اندر یہ بہت بڑا مقام ان کو ملنے والا ہے اور ان کو نبوت ملنے والی ہے. تو اس وجہ سے بھائی اس سے حسد کرتے تھے. تو خواب جو بالکل صاف ظاہر تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی لا تقصص الرؤیا علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بیان کر. اب 12 بھائی تھے، اس میں ایک بھائی بنیامین تھا، وہ ان کا حقیقی بھائی تھا، یعنی باپ بھی ایک ماں بھی ہے. باقی تو ماں الگ الگ تھی، لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا سب بھائیوں کو جگہ بنیامین سے کوئی خطرہ نہیں تھا،
لیکن پھر بھی بنیامین کو بھی کہا کہ کسی بھائی کو بیان نہ کرنا. کیوں کہا؟ کہ ہو سکتا ہے وہ نادان ہے اور نادانی میں اپنے کسی بھائی کو بیان کر دیں. اور کیوں کہ خطرہ کیا ہے؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. کیونکہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں بھائی, کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف کو بہت چاہتے ہیں تو حسد کرتے ہیں. اور بھائی جب یہ خواب کو سنیں گے تو یہ خواب اتنا کلیئر ہے, اتنا صاف ہے کہ بھائی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا بھائیوں کو بھی کہ یہ خواب بھی یوسف علیہ السلام کی علو شان اور روح مرتبہ کی طرف دعوت کرتا ہے. لہٰذا وہ کوئی پلان بنائیں گے, کوئی تدبیر کریں گے, کوئی سازش کریں گے وہ نقصان پہنچانے کے لیے. کیونکہ حسد ایسی چیز ہے اس حاسد کی نظر سے سب خوبیاں جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. وہ سب جو چیز نہ کرنے جیسی ہے حاسد آدمی وہ بھی کر گزرتا ہے. تو فرمایا کہ یقین لگا کہتا اپنے بھائیوں سے یہ بیان مت کرنا. اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا آگے فرماتے ہیں اب یہ خواب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا, یعقوب علیہ السلام اس کی تہ تک پہنچ گئے. پھر اللہ اس نے کہا کہ دیکھو میرے بیٹے یہ بیان مت کرنا. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. بلا شیطان جو ہے آدمی کا صحیح دشمن ہے اور شیطان بھی ذہن میں بات آئے گا, ایسی ایسی پلان بنائے گا, لہٰذا تم کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کریں گے. پھر آگے جو ہے اصل میں مدعا اور مقصد جو ہے وہ بیان کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ طبیعی کا وقت ہوگا. یہ خواب سن کر کہا کیونکہ یہ خواب جو بہت ظاہر صاف ہے اور یہ سچا خواب ہے, رویا صاف ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے دن تفسیر میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری نبوت وہی کے نزول ہونے سے پہلے 6 مہینے پہلے جو ہے وہ 2 چیزیں بہت زیادہ جو ہے آپ کو پیشگی طور پر پیش آنے لگی تھی. پہلی چیز کیا تھی آپ کو؟ پہلی چیز یہ ہے یعنی وہی کے نزول ہونے سے پہلے مسلسل خواب نظر آتا ہے. اور وہ خواب بھی کیسے ہے؟ مثل فرق الصبر, یہ صبح سبرا اور جیسا خواب میں دیکھا ہے بہیر ہی ہو بہو دن میں وہ ہوتا ہے. یہ ایسا سچا خواب جس کو روایا صالحہ یا روایا صالحہ کہتے ہیں. جیسا خواب دیکھا صبح اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں, بہیر وہ تعبیر صبح نظر آتی ہے. ایک تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسرا بغیر خلا, آپ 6 مہینے پہلے آپ کو خلوت جو ہے وہ بہت پاؤں گے. خلوت میں جا کر اللہ کی یاد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور اس کے لیے آپ آ جاتے تھے, لائے گرا جاتے تھے, کئی کئی دن تک وہاں پر رہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے کہا اس سورہ یوسف کا تعلق بہت سے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی ہے. اس لیے یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہوگا, ان کے سوال کا جواب بھی دے دیا. اور میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کتنی مناسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محمدی سے سورہ یوسف کے ساتھ ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ بہت صاف بات تھا. وہ اس کا آپ فرمایا کہ کہتا ہے کہ یہ طبیعی کا رب کو آپ کے رب نے آپ کو منتخب کر لیا, آپ کو پسند کر لیا, آپ کو چوائس کر لیا. اور آپ نے فرمایا وہ معلموں کا من تعبیر الاحادیث, اور تم کو خوابوں کی تعبیر کرنا ہے. یہ مستقل ایک فن ہے اور یہ علم ہے بہت بڑا, خواب کی تعبیر کا علم. اس کے لیے سب قرآن کریم کے علوم کا ضرورت ہے, احادیث کی ضرورت ہے. اس طرح جو ہے اس کے عالمی انسان کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی اس کی علم کی ضرورت ہے. اور اس کے سارے علم ہونے کے باوجود بھی ایک اس کے اندر خواب کی تعبیر کے لیے ایک علم ہے, علم وہابی. یہ کتنا بڑا عالم ہو جائے لیکن خواب کی تعبیر جو ہے یہ خاص ایک ملکہ ہے, وہ اللہ ہر ایک کو دیتا نہیں ہے. اس کے اندر اس کے بھی اصول و قوانین ہے. خواب کی تعبیر دینے کے بھی بہت سے اصول و قوانین ہیں. آدمی خواب دیکھنے والا کیسا ہے, خواب کس موسم میں دیکھا اس کو بھی دیکھا جائے گا, اور اس کی کتنے چیزیں اس کو ملائی جاتی ہیں خواب کے ساتھ, پھر اس کے بعد اس کی تعبیر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا فن ہے. اس کے امام تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر اس کے بڑے امام مانے جاتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, جو تابعین میں سے بہت بڑے جلوہ القدر تابعین میں شمار ہوتے ہیں. تو یعلمک من تعبیر الاحادیث, تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا. ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتم علی, اور تم پر اور یعقوب کے خاندان پر, اپنا نام بھی لے یعقوب, تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام کامل کر دے گا. یعنی ایک تو روحانی اعتبار سے اللہ تم کو نبوت بھی عطا فرمائے گا, اور دوسرا کیا فرمائے گا, تمہیں بادشاہ بھی عطا فرمائے گا. جیسا کہ یعقوب علیہ کما اتم علی بلغا, جیسا کہ اس کے قبل تمہارے دادا پر دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے انعام کیا تھا.
یعقوب علیہ السلام نے ازراہ توالد اپنا نام نہیں لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا جیسا کہ یعقوب کے فرما کہ جیسا کہ تمہارے دادا جو تھے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا، جیسا پردادا یا ابراہیم علیہ السلام کی نام کے مستقل قرآن میں صورت ہے، اس طرح قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کے نام کی بھی مستقل صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا تو فرمایا یہ خواب کی تعبیرات کا علم یہ خاص ایک ملکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ ابن سیرین کو عطا فرمایا، اور باقی اگر ان کی کتابوں پڑھتا ہے ان کے ترجمے میں کتابیں اتنی موٹی تعبیر الکلام فی تعبیر المنام، اس کے مستقل کتاب ہے، اس میں انہوں نے اصول لکھے ہیں۔ مثلا آپ کو جب بھی باتیں سناتا ہوں شاید بھی پڑھ لے گا چڑھے تو ختم کر دیں۔ ایک مثلا ایک صاحب آ کر گیا حضرت علامہ ابن سیرین سے کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اذان پڑھ رہا ہوں، اس کی شکل صورت دیکھ کر یہ لیا جس کو پکڑ ہوتا ہے یہ چور ہے، جب تو چوری کرتا ہے بعد اس نے قبول کیا کہ ہاں میں چوری کرتا ہوں، خیر اس کو سزا دی گئی۔ تھوڑے دن کے بعد پھر ایک بھائی آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ میری اذان کرتا ہوں کیونکہ اللہ کی جہاں کی مسیح وہی دیجیے گا کہ بھائی میرے نے بھی خواب دے گا اذان تو چوری کر پکڑا دیا، اس نے بھی خواب میں اذان دے گی تو ادا کرے گا۔ پھر بیٹے کی شکل صورت سوال کی رہی تھی یہ چور ہے، اور میں نے قرآن کریم کی اسی وقت میرے ذہن کے اندر آیت آئی سورہ یوسف کی ثم أذن مؤذن بينهم أيها العير إنكم لسارقون، آئے گا جب اس کو سمجھاؤں گا کہ ثم أذن مؤذن، جب کسی پکارنے والے اذان دینے والے اذان کیا کہ شاہی خاندان کا پیمانہ جو ہے وہ کس کے تھیلے میں وہ اس نے چوری کی ہے، کس نے چوری کی ہے آگے آ رہا ہے۔ تو یہ آیت میرے ذہن اسی وقت گئے تو میں نے کہا چوری کیا، اور دوسرے نے بھی وہی خواب بیان کیا، اس وقت میرے ذہن میں آئی اس کے شکل و صورت اور صورت کو دیکھ کر ذہن میں آیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، تو میں نے کہا یہ حج قبول کرنا۔ ایک صاحب آیا علامہ ابن سیرین کے بعد، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا عجیب خواب دیکھا، میں انڈے کو توڑتا ہوں اور اس کے اندر جو سفید ہوتی ہے اس کو تو لے لیتا ہوں، باقی جو زردی ہے اور دوسری سب چیزوں کو پھینک دیتا ہوں۔ اللہ ابن سیرین نے کہا خدا کی قسم تجھے یہ خواب دیکھا، خدا کی قسم یہ خواب دیکھا، اگر خدا کی قسم تجھے خواب نہ دیکھا تو خدا کی قسم یہ خواب دیکھا، لیکن خدا کی قسم یہ مطلب اس نے قبول کروایا، اس نے ہاں خدا کی قسم یہ خواب دیکھا، تاکہ اس کو پکڑو یہ کفن جو ہے۔ اب دیکھو ذہن کہاں گیا کہ انڈے سے مراد جو ہے قبر ہے اور سفیدی نکالنا اس سے مراد کفن ہے، اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، مردے کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہاں ہمارا ذہن جا نہیں سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھا ہے کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا، اور خواب بھی عجیب قسم کا خواب دیکھا، وہ خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے پاس مہر ہے اور لوگوں کے منہ اور شرمگاہ پر مہر لگاتا ہے، مہر جانتے ہیں سکہ مہر لگاتا ہے اسٹامپ، اس کا ہاتھ میں اسٹامپ ہے اور وہ لوگوں کے منہ پر اسٹامپ لگاتا ہے اور شرمگاہ پر اسٹامپ لگاتا ہے۔ یہ خواب دیتا رہا، معاون نے خواب تعلیم یہ دی کہ تو مؤذن ہے، اذان پڑھتا ہے، یہاں اذان پڑھتا ہوں، لیکن تو وقت سے پہلے جو ہے اذان دے دیتا ہے، لوگوں کا کھانا پینا بدل جاتا ہے، اور اگر کوئی میاں بھی مشغول ہو تو اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا اذان پڑھی مطلب سن صادق ہو گیا، اس نے کہا واقعی میں اذان بھی جو ہے وقت سے پہلے دے دیتا ہوں۔ تو دیکھو کہاں ان کا ذہن منتقل ہوا۔ تو خواب کبھی کبھی عجیب ہوتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر ہے اور علامہ ابن سیرین کی تعبیر ہے، میں نے جو پورے حالات میں نے بیان کیا ہے دونوں بڑے عجیب و غریب اللہ والے۔ علامہ ابن سیرین جو ہے یہ بھی تعبیر ہے اور وہ بھی تعبیر ہے، اور دونوں اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کون ہیں، حسن بصری کون ہے اور علامہ ابن سیرین کون ہے، دونوں غلام صاحب ہیں۔ اسلام دیکھو، اس اسلام کی خوبی دیکھو کہ غلاموں کی کیا حیثیت تھی، لیکن غلام صاحب جو ہے ہمارے سر کے تاج ہے، ان کا نام آتا ہے تو ہمارے دلوں کی عظمت ہوگی۔ ان کے ذکر سے ایسا لگتا ہے اللہ کی رحمت کے دور ہوگی۔ علامہ ابن سیرین کے ذکر سے وہ دن میں جو ہے اب وہ ماما بھی کرتا تھا، دن میں جو ہے ہر وہ ہنستے رہتے تھے علامہ ابن سیرین، لیکن رات میں تنہائی بھی بہت ہوتی ہے۔ وغیرہ میں کہتا ہے میں سب کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں یہ سب بہت رہے گا، سب بخشے بخشا ہے، لیکن خود کے بارے میں ہمیشہ خوف کرتے تھے۔ علامہ ابن سیرین ان کی والد کی شادی کے اندر 18 بدری صحابہ تھے، تو حسن بصری نے 120
صحابہ کو دیکھا ہے. تو دونوں بڑے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن سیرین جیل میں تھے اور حسن بصری کا وقت آیا موت کا. انہوں نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں علامہ ابن سیرین کے بعد میری نماز ادا کرنا. تو دونوں ایک سفر جب گئے تو ایک صاحب نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو وہ ان کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو حسن بصری بات کی لمبی ہو رہی ہے. حسن بصری نے ایک خواب دیکھا. ایک ساتھی کو کہا کہ جاؤ اللہ اپنے سیرین سے یہ خواب کی تعبیر پوچھ کر لیکن میرا نام مت بتا. کہنا کہ ایک صاحب ایسا خواب دیکھا حضرت اس کی کیا تعبیر ہے. تو وہ صاحب جیسا سکھایا تھا وہ آیا اللہ اپنے سیرین بیٹھے کہ حضرت ایک صاحب نے خواب دیکھا. اس نے کیا انہیں بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. یہ کیا خواب دیکھا؟ یہ پورا بنے گا کپڑے پہن کے نہیں اور پاخانہ ٹوائلٹ جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہوا اور ستار بجا رہا ہوں. جب وہ خواب اتنا برا ہے تو ہر خواب جو برا ہوتا ہے اس کی تعبیر بھی جب نہیں کہ بری ہو فوراً اللہ میں نصیحت کرتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں اصول اور ایمان فوراً یہ خواب دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے. جس نے خواب دیکھا اس کو لے لو میرے پاس تو میں تعبیر نہیں کرا. اور وہ صاحب جا کر حسن بصری کو کہا. حسن بصری فوراً کس میں کہا یہ خواب کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے. حسن بصری ملاقات کرنے کے لیے آئے. جیسے وہ آئے تو مسلم پر کھڑے بڑے نماز پڑھنے کے لیے حسن بصری نے کہا جیسا ان کو دیکھا تو زور سے اس کا شروع کر دیا بہت زور سے. اللہ والوں کو کوئی رات اپنا کچھ مانے گی. لوگ سمجھے یہ کیسا ہے. کہا اچھا ایسے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں بڑے نا اور پاخانے میں کھڑے ہو. یہ خواب کس کا تھا؟ حسن بصری کا تھا. خیر اس کے بعد کیا انہوں تعبیر دی کہ یہ خواب کوئی برا نہیں ہے. اپنے آپ کو برینا دینا یہ خواب ہے کہ تمہارے دل میں جسم پر کوئی بھی دنیا نہیں ہے. دنیا سے بالکل پاک ہو. یہ علامت برینا ہونے کی رہا. اور پاخانے پر دیکھنا اپنے آپ یہ ہے کہ پاخانہ یہ دنیا ہے. تم دنیا تمہارے پیروں کے نیچے ہے. اور ستار بجانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی آواز سے آپ کے الفاظ سے آپ کی باتوں سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. تو خواب کبھی کیا ہوتا ہے اور تعبیر کیا ہوتی ہے. تو حضرت ایک دو واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں. آگے یہ بات سمجھ رہی تھی کس پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھا کہ وہ یہ خواب بیان نہیں کرنا کیونکہ ہر نعمت والے کا حسد بول ہوتا ہے. اس پر بیان نہیں کر رہی تھی. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہے. بہت سے واقعات ہیں. ایک حضرت رضی اللہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کا دور خلافت تھا. تو حضرت علی نے خواب دیکھا. خواب تو اب حضرت صبح نے نماز کے لیے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام تھے کیونکہ وہاں امیر المؤمنین ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ نے نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد وہ تیگ لگا کر سمے بیٹھا قبلے کی طرف تیگ لگا کر بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے ہیں اور وہ خواب بیان کرتا تھا اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتا تھا. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب دیتے تھے تو وہ بیان کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ بیٹھے تھے. ایسا ہے ایک صاحب آیا ایک ٹکڑا لے کر کھجور کا حضرت عمر کے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی یہ لو اور اس میں سے سب کو ایک ایک کھجور دینا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خواب آیا تھا. حضرت علی نے خواب نہیں دیکھا تھا. خواب یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح پڑھائی اور نماز پڑھانے اور بیٹھے تھے. ایک ٹکڑا کھجور کا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت علی فرماتے ہیں خواب میں میں نے دیکھا کہ مجھے بھی ایک کھجور دی. اتنی لذیذ تھی اتنا مٹھائی تھی کیا پوچھنا اس کا. اب مجھے بھی جب ایک ملی تو خواب میں جو ٹیسٹ تھا یعنی ظاہر میں بھی دن میں بھی وہی ٹیسٹ مجھے حضرت عمر نے جو کھجور دی وہی ٹیسٹ تھا اور خواب بھی وہی تھا. اتنا سچا خواب. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ایک کھجور مجھے اور مل جائے. تو بار بار ایسے غیر مجھے کرتے دیکھتے تھے مجھے دوسری حضرت عمر دیتی تھی. تھوڑی جگہ حضرت عمر رضی اللہ فرمائی اگر خواب میں رسول اللہ نے دوسری دی ہوتی تو میں بھی دوسری دیتا. تو یہ کیا ہے آدمی اگر سچا اگر دن میں سچا رہے زبان اس کی حیثیت اللہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ تم دن میں اللہ کے حکم پر چلتے رہو اللہ کا خوف تمہارا اندر ہے اس پر چلتے رہو تو خواب اگر تمہیں برے بھی آئے کوئی پرواہ کی بات نہیں. لیکن اگر تمہاری لائف رف لائف ہے غلط لائف ہے پھر اگر تمہارے خواب برائے تو خواب و خوابی
بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت سے حروف نکل گئے ہیں. اب آگے دیکھو کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو منتخب کر دیا، خواب کی تعبیر کا حروف اللہ نے سکھلایا. اگر آپ آئندہ تو کل یہ بیان آ رہا ہے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا عذاب دیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کریں گے.